بہت بہت شکریہ. میں ارشاد نیازی صاحب سے درخواست. میرے مضمون کا عنوان شاعر ردولوی کے معاصرین نقاد اور بات کی تنقید اور نقاد تک ہے. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ پہلا سیشن اسی نوعیت کا ہوگا، پھر دوسرے سیشن سے سر کی شخصیت اور علمی کارناموں پہ بات ہوگی. اس لیے میں نے یہ مضمون لکھا. یہ آپ کی نظر ہے. اس میں جو بھی معاصرین ہیں سر کے، اس کے بعد اور بالکل آج تک کے جو لوگ ہیں جو لکھ رہے ہیں ان کے نام درج ہیں. کم سے کم آپ سماعت فرمائیں. آج سے تقریباً 75-76 سال قبل جب کلیم الدین احمد نے اردو تنقید کی کم مائگی کا یہ احساس یہ کہہ کر دلایا کہ اس کا وجود محض فرضی ہے، یہ اقلیدس کا خیالی نقطہ یا معشوق کی موہوم کمر، تو بہت سارے صاحب نظر حضرات نے ناک بھوں چڑھائی تھی. اس لیے کہ پہلی دفعہ کسی نے حقیقت کے راستے اردو تنقید کے شیش محل پر ضرب لگائی تھی. مگر آج بھی تنقید کی صورتحال اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے، جس کا اعتراف موجودہ ناقدین الفاظ کے ذرا سے رد و بدل کے ساتھ کر رہے ہیں. ماضی قریب میں ڈاکٹر محمد حسن کے قول کے مطابق ہم عصر اردو تنقید پر وہی الزام عائد ہوتا ہے جو کلیم الدین احمد نے پوری اردو تنقید پر لگایا تھا کہ اس کا وجود صفر کے برابر ہے. گوپی چند نارنگ کے مطابق اس وقت اردو تنقید کی عمومی صورتحال زیادہ حوصلہ افزا نہیں. اس سلسلے میں اسلوب احمد انصاری، شمیم حنفی کے علاوہ دیگر ناقدین کی آراء بھی محمد حسن اور گوپی چند نارنگ سے مختلف نہیں ہے. اس سے قبل کہ ہم موجودہ اردو تنقید کے منظرنامے کا محاکمہ پیش کریں، یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ آیا تنقید کا منصب اور مقصد کیا ہے؟ اسی کے ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے مقالے اردو تنقید کا موجودہ منظرنامہ کے جائزے کے لیے زمانے کا تعین کیا ہوگا؟ اگر ہم چند برسوں کو لے کر اس کے تعین کی کوشش کریں تو کیا یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ فلاں رجحانات کوئی خاص اور معین وقت کی دین ہیں؟ دراصل بعض رجحانات غیر محسوس طور پر جنم لے کر پروان چڑھتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ان کی آواز یا ان رجحان کے آگے ہر آواز اور بیشتر رجحانات مان پڑ جاتے ہیں. تب اسے کوئی نام دے دیا جاتا ہے. ایسے میں کسی رجحان یا رویے کو مخصوص زمانے کے خانوں اور نظریوں کی حد بندیوں میں تقسیم کر کے مطالعہ کرنے کی صحیح کو غیر منطقی قرار نہیں دیا جا سکتا. جہاں تک تنقید کا منصب اور مقصد کا سوال ہے، میرے خیال میں تنقید کا صرف ایک کام ہے اچھے اور برے ادب میں فرق کر سکے اور یہ بتا سکے کہ اچھا ادب اچھا ہے تو کیوں ہے اور اگر برا ہے تو کیوں. اس کا کوئی معروضی جواب دے سکے. اس کے بعد توضیح، تشریح، تفہیم اور تعبیر کی ضرورت ہو تو اس عمل کو پورا کر کے اقدار کا تعین کرے. اگر تنقید ان سارے فرائض سے عہدہ برا ہوتی ہے تو اس کی معنویت اور اہمیت ہے، ورنہ کار فضول. وہ اس لیے بھی کہ ادبی پرکھ اور میزان کا معاملہ محض رائے دینا، فیصلہ سنانا اور تعریف و تحسین کے پل باندھنا نہیں، اور نہ ہی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے والا معاملہ ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے تو فیصلہ صادر فرمانے اور دودھ سے پانی کو الگ کرنے کے پروسیس میں کچھ بنیادی عوامل اور بھی کار فرما ہیں، جس میں تحقیقی لوازمات، تقابل و موازنہ، نظریاتی و فکری مباحث اور اسلوبیاتی تجزیے کے ساتھ معاصر تنقیدی رویے، تاریخی و ثقافتی تصورات و میلانات وغیرہ کا اشتراک و انضمام متن کے معروضی تجزیے میں شامل ہے. ورنہ تنقید عقل محض اور تنقید کا معیار عدم تنقید اور تفہیم کا معیار عدم تفہیم ہوگا.
موجودہ عہد میں اردو تنقید میں جو رجحانات خاص طور سے زیر بحث ہیں ان میں نئی تنقید، اسلوبیاتی تنقید، ساختیاتی، پس ساختیاتی، تانیسی ڈسکورس، قاری اساس، مابعد جدید کے ساتھ مابعد نو آبادیاتی مطالعات کا زور ہے۔ ان رجحانات سے پہلے ترقی پسند تنقید کا زور تھا جو آج بھی ادب کی کئی سطحوں پر اپنا کام انجام دے رہی ہے۔ ترقی پسندی کو میں حال ہی کے تنقیدی مباحث، معاشرتی، اصلاحی، اخلاقی و افادی کی توسیع مانتا ہوں، جس میں محض یہ بات نہیں رہی کہ شاعری سوسائٹی کے تابع ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بن گئی کہ ادب معاشرتی قوتوں کا آئینہ دار ہے اور معاشرتی قوتیں تاریخ کے مادی جدلیاتی تصورات کے مطابق رونما ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کی نگاہ میں اس تحریک کا خاتمہ آزادی کے بعد یعنی 1955-56 کے آس پاس ہو چکا تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات کا سفر آج بھی جاری ہے۔ اب بھی غالی قسم کے ترقی پسند نقادوں کے ساتھ نئے ترقی پسندوں کی اچھی خاصی تعداد موجود ہے جو زمانے کے رنگ و آہنگ کے مطابق ترقی پسندی کے مختلف مفاہیم بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ موجودہ عہد میں ترقی پسند تنقید کے 4 یار محمد حسن، قمر رئیس، سید محمد عقیل اور شارب رضولوی کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ اب ان میں سے 2 مرحوم ہو گئے ہیں۔ احتشام حسین کے بعد محمد حسن نے اپنے مطالعے کی وسعت، مخصوص اسٹائل، جدید علوم سے واقفیت اور نئے رجحانات و تصورات سے آشنائی کے سبب ترقی پسند تنقید کے افق کو وسیع کرنے میں نمایاں رول ادا کیا۔ ادب کی پرکھ کے لیے مارسی پیمانے کے قائل ہیں۔ لکھتے ہیں مارسی تنقید درس فن اور زندگی کے باہمی رشتوں کی نگراں ہے۔ وہ ایک طرف ادب اور زندگی کے ربط باہمی کو رکھتی ہے۔ ادب زندگی پر اثر انداز ہونے کی کوشش میں زندگی سے اثر لیتا ہے، زندگی کو تبدیل کرنے کے عمل میں بہتر طور پر شریک ہونے کے لیے خود کو تبدیل کرتا ہے۔ دوسری طرف مارسی تنقید ادب کے دائرے کے اندر رہ کر اسے ایک نئے تضاد سے آشنا کرتی ہے۔ تخلیقی شہپارے اور اس کی تنقید یعنی اس کی اندرونی ترتیب، بیرونی رشتوں اور مجلسی عمل کے مطالعے کے تضاد سے، اور یہی وہ تضاد ہے جو ادب کو بہتر، تازہ تر اور شاداب تر بنانے کا ذمہ دار ہے۔ انکوٹ۔ مارکسی ٹول کے علاوہ ان کی تنقیدات میں تاریخ، تہذیب، سیاست، فلسفہ، جمالیات، نفسیات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ قمر رئیس اردو تنقید میں پریم چند کے مطالعے کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ پریم چند کے ناولوں کا تنقیدی مطالعہ، پریم چند فکر و فن اور دیگر کتابوں اور مقالات کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترقی پسند ہونے کا مطلب صرف ترقی پسند ہونا ہے۔ ان کے نزدیک ادب کی تخلیق ایک سماجی فعل ہے اور ادب سماجی حقیقت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اپنے نظریات کی وضاحت کرتے ہوئے تلاش و توازن کے دیباچے میں لکھتے ہیں، میرے نزدیک ہر ادبی تخلیق خواہ وہ کسی باطنی تجربے یا داخلی حقیقت کا اظہار ہو اور اس کا پیرائے بیان کتنا ہی نازک اور تہدار ہو، کسی نہ کسی سماجی صورتحال کا عکس ہوتی ہے، اور صرف عکسی نہیں، وہ اس پر تبصرہ بھی کرتی ہے، اس کی تفسیر بھی ہے اور تنقید بھی۔ انکوٹ۔ قمر رئیس کے بعد یا ساتھ ساتھ جس ترقی پسند نقاد کا نام نمایاں طور پر لیا جاتا ہے وہ سید محمد عقیل ہیں، جن کی تنقیدات میں سماجیات سانس لیتی ہے۔ عقیل صاحب جدیدیت کے رجحان کے شدید مخالف اور ترقی پسند نقطۂ نظر کی مدافعت کرنے والوں میں سب سے آگے ہیں۔ انہوں نے ہمارے ترقی پسند ناقدین میں سب سے زیادہ لکھا، شاید اسی لیے عتیق اللہ نے انہیں بڑے لکھاڑوں میں شامل کیا ہے۔ ان کا نقطۂ نظر واضح اور صاف ہے، وہ ادب اور نظریے میں کسی طرح کے سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں۔ البتہ ادب میں سیاسی و سماجی شعور اور کمٹمنٹ کو لازم تصور کرتے ہیں۔ شارب رضولوی اردو تنقید میں سائنٹیفک تنقید کا ایک معتبر نام ہے۔ آپ کی تنقید کا انداز و اسلوب تعبیر، تفہیم، تجزیے اور تاریخ سے عبارت ہے۔ سلجھا ہوا ذہن، سلجھی ہوئی زبان اور سلاست سے معمور الفاظ، لیکن نظریے کے معاملے میں سماجیاتی عمل کے حامل۔ موجودہ عہد میں تنقیدی تجربوں کے معاملے میں تنقید کو جو نئی سمت اور نئے معنی پہنائے جا رہے ہیں، ان بے تعدالیوں اور خامکاریوں کے روادار نہیں ہیں۔ جیسے کوٹ، مابعد جدیدیت نے تعبیر فن میں لغت کی حد بندیوں کو توڑ دیا اور کثرت تعبیر سے شعر کو کچھ کا کچھ بنا دیا۔ انکوٹ۔ یا کوٹ، آج بڑی شدت سے مطالعہ متن کی بات کی جاتی ہے اور بہت سے ناقدین سارا زور مطالعہ متن پر دیتے ہیں، یعنی پوئم از دا تھنگ،
حالانکہ کسی بھی تخلیق وہ نظم ہو یا نثر اس کے مکمل مطالعے کے لیے صرف متن کافی نہیں ہو سکتا انکوٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شارف صاحب تنقید کے نئے رخ اور نئے تجربات کے مخالف ہیں، وہ تو اس طرح کے تجربات کو ادب کے لیے نیک شگون تصور کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے ادب اور ذہن دونوں میں وسعت آتی ہے، لیکن ان کی نگاہ میں اس کو ادب کے لیے تمام و کمال سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ شارف صاحب اپنے مضامین میں اس بات پر بار بار زور دیتے ہیں کہ ادب کا کوئی مطالعہ اس وقت تک ہماگیر اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اسے ہر زاویے سے دیکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہی سائنٹیفک تنقید کا طریقہ کار بھی ہے۔ انہی چند وسیع النظر اور فراخ ذہن ناقدین کی وجہ سے آج بھی ترقی پسند تنقید کی آبرو باقی ہے۔ اس وسیع النظری اور فراخ دلی کے باوجود یہ تمام نقاد ایک خاص نظریے کے حصار میں قید اور اپنے نظریے کی توسیع میں مگن نظر آتے ہیں۔ کہیں کہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس پر اصرار کر رہے ہیں ان کی ترجیحات کو بے چون چرا قبول کیا جائے۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں تنقید کے بجائے تبلیغ ہو کر رہ جاتی ہے اور ادب کی وسعت پر قدغن لگاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1960 کے آس پاس ترقی پسند تحریک کے رد عمل کے طور پر اپنے جلوہ میں بغاوت کا علم لے کر ایک تحریک جدیدیت کے نام سے ابھری، جس نے ادب اور ادیب کے تمام پرانے اور طے شدہ موضوع مواد حیات و تکنیک کے ساتھ اسٹیبلش نظام میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ انہوں نے نہ صرف ادب کے ساتھ کسی طرح کے کمٹمنٹ کی مخالفت کی بلکہ تنقید میں خردہ گیری اور نکتہ چینی کو بھی اثر نو رواج دیا، لیکن جدیدیت بہت دور تک ادب کا ساتھ نہ دے سکی اور 10-15 برس کے اندر سمٹ کر رہ گئی۔ اس کے دم توڑنے کی ایک بڑی وجہ جدیدیت پرست نقادوں کی انتہا پسندی کا مظاہرہ بھی تھا۔ اس رجحان کے علمبرداروں میں شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، وزیر آغا، انور سدید، محمود ہاشمی، فہیم اعظمی اور مظہر جمیل وغیرہ کے نام خاص طور سے لیے جاتے ہیں۔ ان میں شمس الرحمن فاروقی، وزیر آغا، گوپی چند نارنگ نے اپنے عہد میں خوب نام پیدا کیا۔ اردو تنقید کی کام کاری کی حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں ان کے مطالعے کو ان کے دائرے تحریر میں دیکھوں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کا رنگ تنقید اور انداز و اسلوب الگ بھی ہے اور اورنگ بھی ہے۔ جب تک جدیدیت صحت مند کردار ادا کرتی رہی، نارنگ صاحب اس سے وابستہ رہے۔ جدیدیت جب ابھی اثر ہونے لگی اور ادبیاتی نظریوں کا زور شدید ہونے لگا تو نارنگ صاحب نے شدت سے محسوس کیا کہ نظریات کے حصار میں بند رہنے کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ نتیجتاً نئے عالمی علمیاتی انقلاب و اسلوبیات کے جویا ہوئے اور تازہ علوم و افکار کی روشنی کی طرف دیکھنا شروع کیا، جن میں تعبیرات کے نئے اطراف کھلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نارنگ صاحب نے فکر کے نئے تنقیدی اور نظری مباحث کے دروازے واقعے، زبان کے لسانی، صوتی اور تہذیبی اثرات کا مطالعہ شعر و ادب کے حوالے سے کیا، نیز اپنے کلاسیکی ادب کا مطالعہ بھی اسی دلجمی سے کیے جو اس کا حق تھا۔ ساختیات پر ساختیار اور مشرقی شعریات، ماں بعد جدیدیت پر مکالمہ، قاری اساس تنقید، جدیدیت کے بعد ترقی پسندی، جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت وغیرہ وغیرہ ایسی کتابیں ہیں جن کی روشنی سے اردو تنقید روشن و منور ہے۔ وزیر آغا کو چھوڑتا ہوں۔ اب اردو میں جدیدیت کا رجحان جس تیزی اور شدت سے آیا، اس کا بکھراؤ بھی اسی تیزی اور شدت سے ہوا، شاید اس لیے کہ جدیدیت کی کوئی نظریاتی اساس نہیں تھی۔ لہٰذا وہ جدیدیت جو گوپی چند نارنگ، شمس الرحمن فاروقی اور وزیر آغا سے شروع ہوئی تھی اور جس کے سرپرست آل احمد سرور صاحب تھے، بہت جلد شخصی خانوں میں بٹ گئی۔ آج اردو تنقید کا المیہ یہ ہے کہ شمس الرحمن فاروقی کی جدیدیت الگ، گوپی چند نارنگ کی جدیدیت الگ، وزیر آغا اور دوسرے ناقدین کی جدیدیت الگ ہے۔ ان جدید ناقدین میں ایک گروہ ان کا بھی ہے جو شروع میں نارنگ صاحب کو اپنا امام تسلیم کرتے تھے۔ انہی میں ناقدین کی ایک جماعت ایسی بھی تھی جو شمس الرحمن فاروقی کو اپنا پیشرو اور رہنما مانتے تھے۔ میری مراد فضیل جعفری، شمیم حنفی، محمود ہاشمی اور قاضی افضل حسین وغیرہ سے ہے، لیکن اب یہ ناقدین نارنگ صاحب اور فاروقی صاحب کے نقطۂ نظر، نئے ادبی ماڈل، کلاسیکی مکس جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت سے مطمئن نہیں ہیں۔ ممکن ہے اس غیر اطمینانی کے درون میں یہ بات پوشیدہ ہو کہ اب ان کی شناخت ان کے اپنے دبستان سے ہو۔ جدیدیت کو فلسفیانہ اساس بخشنے والے شمیم حنفی کا شمار جدید
संजीदा कारी और मोतबर तनकीद निगारों में होता है। कहना चाहिए कि उर्दू में तनकीद निगारी को ऐसे ही नक्कादों की वजह से इस्तिनाद एतबार हासिल है। इस एतबार इस्तिनाद को किसी एक रुख और समतो रफ्तार से सरोकार नहीं है, बल्कि इसके दरून में दुनिया जहान के मुतालियात शामिल हैं। ये भी सच है कि इन मुतालियात का हावी रुझान तारीख़ व तहजीब से इबारत है। अदब की बड़ी कायनात, तनकीद के नए जहाने मानी, फ़िक्र की कुशादगी, उसलूब की शगुफ्तगी, ज़बान की शाइस्तगी, ज़हनी उसत और मुताले की अज़मत अपनी जगह पर, लेकिन इसे कैसे कहा जाए कि तनकीद की ज़बान को ज़्यादा तहजीब, शाइस्तगी और शगुफ्तगी भाती नहीं है। मगर ये भी सच है कि गहरे तफक्कुर से ज़बान भी अपनी गहराई पा लेती है। काजी अफजाल ने उर्दू में उसलूब और उसलूबियात की इफ़ाम व तफ़हीम से अपनी तनकीद का सफ़र शुरू किया। उनकी कोशिश ये रही है कि खुले जहन से नई तनकीदी थ्योरीज़ का इस्तक़बाल किया जाए। अब उनके इल्म मालूमात का सारा जोर तहरीर असास पर सर्फ हो रहा है। तहरीर असास तनकीदी थ्योरी मरूब तो ज़रूर करती है, लेकिन तनकीदी असास का वो मेयार कायम नहीं करती जो तफ़हीमी ताक़ुल से इबारत है। मेरे ख्याल में मतन या टेक्स्ट का इंसलाकाती अमल तनकीदी तफ़ाउल में सिर्फ ज़रूरी ही नहीं, नागुज़ीर भी है, जो दौरान क़िरत कारी के इन्बिसात के साथ ज़हन व फ़िक्र की बुलंद कोशी का सबब भी बनती है। इसलिए भी कि यही वो हरबा है जो इल्म के दरवाजे को वाक़ करती है। कहीं ये इस्तेजाब व हैरत में डालती है, कहीं मुगालते पैदा करती है, तो कहीं मुगालते का सद्देबाब। इस हवाले से देखा जाए तो तहरीर असास की दुनिया न सिर्फ मतन या टेक्स्ट की दुनिया को महदूद करती है, बल्कि सोच की लहर पर कदगन भी लगाती है, जिससे हम फिक्र की बड़ी दुनिया से गुरेज के अमल से दो चार होते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब ये पेपर छप जाए, मजमून छप जाए, तो आप पढ़ लीजिए। और बहुत शुक्रिया। और ये जज्बाती नहीं होना है, हमें हो भी नहीं सकता। ये जो कुछ मैंने बात की आपसे या यहाँ खड़ा हूँ, वो सर की वजह से हूँ, ठीक है। और सर ने उसके बाद ना तो अब तो मुझसे ही लोग पूछते सीखते हैं कि कैसे लिखते हैं। सच्ची बात यह है कि कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता। अगर जो कुछ है वो सर की वजह से है, और जो होगा सर की वजह से होगा। शुक्रिया।